آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ چکنی چکنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مکھن لگا رہے ہوتے ہیں. میری زبان میں تو میں ان کو مکھن ہی بولتی ہوں، اگر مجھے کوئی ایسا بول دیتا ہو، مطلب اگر کوئی لڑکی مجھ سے شیئر کرے تو میں یہی کہتی ہوں. اس بیماری میں مبتلا لوگوں کو اس سے باہر نکالیں. ایک ایسی کیٹیگری بھی ہے نا، دیکھیں بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی، انہیں فزیکلی کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ پولیو ہو جاتا ہے یا ان کا کوئی ہاتھ خراب. میں نے اپنی زندگی میں، میری ایک ٹیچر تھیں تو ان کے ہاتھ دونوں تھے الحمدللہ، لیکن ان کے ایک ہاتھ کی فنگرز نہیں تھیں. اب مجھے یاد نہیں آ رہا، ٹیچر تھی یا میرے ساتھ اسٹوڈنٹ تھی. اور ایک اور میری لائف میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ ان کی 6 یا 7 انگلیاں تھیں ایک ہاتھ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پرابلمس ہوتی ہیں نا. اور کچھ لڑکیاں اس وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسی لڑکیوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور ان کو تو اپنا کام کروانا ہے. تو ان لڑکیوں سے ان کو جو اس طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان سے فون پر بات کرنی ہے انہوں نے، یا آگے جا کے جب ان کا ریلیشن تھوڑا بڑھ جائے تو ان کو ان سے کوئی کام یا کوئی فزیکلی ریلیشن رکھنا ہے کہ وہ ان لڑکیوں کے ویک پوائنٹ کو پکڑ لیتے ہیں نا. آپ سب کا کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لڑکیوں کے ویک پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، تو وہ ان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شروع کر دیتے ہیں کہ بس نہ پوچھیں. اور کئی لڑکیاں جو فزیکل فٹ نہیں ہوتی نا، فزیکلی فٹ، تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں ایک بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کا جوڑا بھی پیدا کیا ہوگا. کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا پارٹنر ضرور ہوگا جو صحیح وقت آنے پہ آپ کو مل جائے گا. تو ایسا سمجھنا چھوڑ دے کہ میری شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ جان بوجھ کے خوش آمدید کہتی ہیں ایسے لڑکوں کو کہ چلو یہ ٹائم تو گزر جائے، شادی تو میری ہونی نہیں ہے. انتہائی ہی غلط اپروچ ہے. سوری، اپروچ بول دیا تھا. تو انتہائی غلط اپروچ ہے یہ کہ میری شادی نہیں ہونی. اور ایک اور بات جو میں نے سوچا تھا میں آپ لوگوں سے اس میں کروں گی کہ جب لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ہیں تو کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو اسی ٹائم ان کا رشتہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچپن کا رشتہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا رشتہ تو بچپن سے ہماری خالہ کے گھر ہوا ہوا ہے، ہمارا رشتہ تو بچپن سے ماموں کے گھر ہوا ہوا ہے، یہ وہ سب کچھ. تو وہ لڑکا اور لڑکی، ان کے اندر نا بچپن سے یہ چیز آتی ہے کہ ہاں اس سے میرا شوہر بننا ہے اور اس سے میری بیوی بننا ہے، اور آپس سے بات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، باتیں کر رہے، رات میں فون پہ مل رہے ہیں، کیونکہ کزنز ہو گئے نا، تو کزنز ایسا ہوتا ہے کہ مل لیتے ہیں. جبکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ میرا نامحرم ہے، صرف بات ہوئی بھی ہے، نکاح نہیں ہوا میرا. تو بعد میں جا کے لڑکے یا لڑکی کوئی اور پسند آ جاتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نے تو اس سے شادی کرنی نہیں ہے. لیکن آپس میں وہ بہت نزدیک آ گئے تھے. تو ایسی محبت انسان کو گندا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سفید کپڑا آپ لیں نا، اس پہ اگر آپ تھوڑی سی مٹی لگا دیں تو وہ گندا ہو جائے گا، اس پہ داغ صاف نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو لڑکیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں، کیونکہ شادی تو اب اس سے ہونی نہیں ہوتی جس سے وہ بات کر رہی ہوتی ہے، جس کی عادت ہو جاتی ہے ان سے بات کرتے کرتے، لیکن بچپن سے وہ خواب ضرور دیکھتی آئی ہے کہ بس اب میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اب میں کسی اور کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی، میرا نکاح کہیں اور ہو جائے، ایسا تو میں کر ہی نہیں سکتی. تو یہ ہو گیا بچپن کا رشتہ. اب ایک اور وجہ آتی ہے منگنی کے بعد باتیں. جب منگنی ہوتی ہے تو لڑکا لڑکی سمجھتے ہیں اب ہماری شادی ہونی ہے، ہونی ہی ہونی ہے، تو ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اب ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات، وہ بھی تو نامحرم ہے نا. ہم فیوچر کی پلاننگس کرتے ہیں، جو منگنی کے بعد بات کرتے ہیں نا، کہ ہم ایسا گھر بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، شادی کے بعد ہم وہ کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ بھی نامحرم ہے. اکثر جب ان کی بات چیت ہوتی ہے نا تو وہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے. کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ جو آپ لوگوں میں ایک چارم تھا، آپ لوگوں میں ایک رشتہ تھا. کیونکہ دیکھیے، ایک ٹائم تھا جب منگنیاں ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، شادی کچھ ٹائم بعد ہوتی تھی، تب بھی تو لڑکا لڑکی بات نہیں کرتے تھے نا. وہ تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، ہم نے ایک دوسرے کو جانا نہیں ہے، تو ہم کیسے کریں گے نا. وہ بھی تو یہ بات نہیں سوچتے تھے. آپس میں پکچرز ایکسچینج ہوئی بھی ہوتی ہیں اور بس مینٹلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو آپ نے منگنی کے بعد بات نہیں کرنی، کیونکہ وہ نامحرم ہے. میری زندگی میں ایک کیس ایسا آیا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے اس کو اور سنا ہے، کہ ایک ٹیچر تھا اور ایک اسٹوڈنٹ تھا. یہ بھی ایک وجہ ہے آج کل بہت چل رہی ہے، تو آپ اس کو ذرا غور سے سنیں. ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں. نہ زیادہ بڑا مطلب میل اور فیمیل تھے نا. ایک لڑکا ٹیچر تھا اور لڑکی اسٹوڈنٹ تھی. تو وہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور اپنے فون پہ باتیں کر رہے ہیں، گھر کے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں اور فون پہ باتیں کر رہے ہیں. اور وہ کہ بس اب ہمیں وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ والا ریلیشن ختم ہو اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. تو دیکھیے ایک بات، ٹیچرز کو روحانی والدین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا. تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتے نا. ٹیچر ہمارے آئیڈیل ہیں، لازمی نہیں میل ہو، لڑکی بھی ہو سکتی ہے نا. ہم کہتے ہیں نا یہ ٹیچر ہماری آئیڈیل ہے، ہم نے بڑے ہو کے ان کے جیسا ٹیچر بننا ہے، ان کے جیسا ایماندار ٹیچر بننا ہے. میں خود کہتی ہوں، میری ایک ٹیچر تھی بہت ایماندار، ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دیں، آمین، اور ان کو کامیابیاں دیں اور مزید، آمین، اللہم ثم آمین. میں خود کہتی تھی کہ یہ اتنی اچھی ٹیچر ہے، ماشاء اللہ اتنی ایماندار ہے، میں بھی ان کے جیسی بنوں گی. میری آئیڈیل تھی وہ، ٹھیک ہے. تو اتنا پاک رشتہ ہے، لیکن اس میں بھی ایک گند آ گیا ہے. اسی لیے کبھی اکیلے میں اگر ٹیچر لڑکا ہو تو اس سے نہیں پڑھیں، کیونکہ جب دو نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہے. یہ جو ساری وجوہات ہیں یہ ہم آج کے ٹاپک میں ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کل ہمارا ایک نیا ٹاپک ہوگا اس پہ، ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوئی فیلو ہے، کالج فیلو، کلاس فیلو، یونی فیلو، کہیں کبھی، اور آپ لوگ کے پاس نمبر ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس نوٹس کا ڈسکس کرتے ہیں یا ہمارا کچھ ایسا ہے، ہمیں پڑھائی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، تو ہم وہ بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نہیں، غلط ہے، نامحرم ہے وہ. رات کو کال پہ باتیں ہوں گی، پرابلم ڈسکس کرتے ہیں، نوٹس اچھا ہے بہت، اور بس جی اگر مجھے ضرورت پڑ جائے تو میں بات کر لیتی نوٹس پہ، لیکن اس کے بعد ہماری باتیں لمبی ہوتی جاتی ہیں اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے اور آپ کو بات کرنا لازمی ہو جائے تو ٹو دی پوائنٹ بات کریں، لمبی لمبی باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اب ایک اور جو وجہ جو مجھے بہت حیران کرتی ہے، کہ ایک دیندار لڑکا ہے اور لڑکی ہے بہت دیندار، پردہ کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. تو وہ لڑکا اس کو پرپوز کرتا ہے، لڑکی جاتی ہے اس کی پروفائل وغیرہ میں یا کہیں بھی، دیکھیں سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں نا، تو وہ جو دیکھ لیتی لڑکے کو یا کہیں بھی، یا لڑکا اگر واٹس ایپ پہ میسج کر دیتا ہے تو اس کی ڈی پی وغیرہ دیکھتی ہے، اباؤٹ وغیرہ چیک کرتی کہتی ہے واہ جی واہ، لڑکا بڑا داڑھی مونچھوں والا ہے، بڑا دیندار ہوگا، بہت اچھا ہوگا، دین کا علم رکھتا ہوگا. لڑکا پرپوز کر دیتے ہیں لڑکی کو کہ آپ جیسی باپردہ عورت اور دیندار لڑکی سے میری بات ہو جائے یا میری شادی ہو جائے تو میرے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہو جائے، ٹھیک ہے.
آپ اتنی اچھی ہیں، آپ سے بات کر کے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، آپ میری بہنوں کو بھی ایسا بنا دیں. میری بہنیں تو پردہ ہی نہیں کرتی، آپ تو یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، چکنی چپڑی باتوں میں ان کو پھنسا کے. اور بس دیکھیں ایک بات، اگر وہ اتنا دیندار ہے تو آپ سے بات ہی کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ دیندار ہو تو آپ کو کبھی غلط کام میں نہ ڈالیں، آپ سے کبھی بات نہ کرے. ٹھیک ہے. اگر وہ اتنا تہجد گزار ہے، اتنا عالم ہے، اتنا دیندار ہے، تو وہ آپ سے کیوں فون پہ باتیں کریں؟ وہ ڈائریکٹ آپ کے گھر رشتہ بھیجے، آپ کو نکاح کا پیغام بھیجے. اگر انکار کر دیتے گھر والے کسی وجہ سے تو بس ختم. ٹھیک ہے. تو یہ غلط فہمی تو اپنے خوش فہمی، غلط فہمی، کچھ بھی کہہ لیں آپ کی زبان میں، یہ تو اپنے ذہن سے نکال لیں کہ وہ لڑکا کوئی اتنا دیندار اور مجھے بڑی عزت دے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہر جگہ لڑکی غلط نہیں ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ لڑکیاں بھی غلط ہوتی ہیں. ہر دفعہ ایسا ہی نہیں کہنا کہ لڑکے غلط ہیں، لڑکیاں بھی غلط ہوتی ہیں. خدارا اپنی آخرت تباہ نہیں کریں. دنیا کیا ہے؟ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی. آخرت جو ہمیشہ رہنی اسے تباہ نہ کریں. ٹھیک ہے. کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑکوں سے صرف اس لیے بات کرتی ہیں کہ ان کا ٹائم پاس ہو جائے، اس سے اچھے گفٹس مل جائے، موبائل مل جائے، کپڑے مل جائے، دوستوں میں شو آف ہو جائے کہ ہاں بھئی ہمارا بوائے فرینڈ تو ہمیں اتنی چیزیں دیتا ہے. کچھ لڑکیاں ایزی لوڈ کے لیے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ ایزی لوڈ کروا دے، کارڈ بھجوا دے، پیکیج لگوا دے، گفٹس مل جائے. امیر لڑکے ڈھونڈتی ہیں، اسی سے بات ہوگی اور لائف سیٹ ہو جائے گی، بس پیسہ مل جائے گا. تو خود اپروچ کرتی ہیں، دوستوں کے ہاتھ پیغام بھجواتی ہیں کہ اس لڑکے کو بولو کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں تم سے، بس تم مجھ سے بات کرو. ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو خود لڑکوں کو دعوت دیتی ہیں. ٹھیک ہے. خدارا اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہیں کریں. برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے پیاری شہزادیوں، ایک بات یاد رکھیں. نامحرم سے بات کریں گی تو کیا ہوگا؟ اپنی حرمت، اپنی عزت، اپنا مقام کھو دیں گی، پامال کریں گی. آپ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گی؟ آپ کئی دفعہ میں نے خود ایسا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایک لڑکی بہت سنسیئر ہوتی ہے، لڑکے سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے بس ہمارا نکاح ہو جائے. اس قدر وہ سنسیئر ہوتی ہیں کہ وہ بولتی ہے بس نکاح ہو جائے. فرینڈ پر کیا ہوتا ہے؟ لڑکا مکر جاتا ہے. اب وہ لڑکی اس لڑکے کو دکھانے کے لیے ضد میں آ کے اس سے بہتر لڑکے ڈھونڈتی ہے اور افیئر چلاتی ہے تاکہ میں اس کو دکھا سکوں کہ تم نے اگر مجھے چھوڑ دیا ہے تو کوئی اور مجھے تھام نہیں سکتا کیا. صرف اس لیے افیئر چلاتی ہے، اپنی زندگی تباہ کر رہی ہے. وہ آپ کی عزت خراب ہوتی ہے، ایموشنز خراب ہوئے نا آپ کی عزت خراب ہوئی. اگر آپ اس تعلق میں ہیں بھی پھر بھی آپ پرسکون نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں، وہ غلط ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے. آپ کو اس چیز سے باہر آنا ہے. جب تک آپ برائی کو برا نہیں جانیں گی تب تک آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتی. ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام کر دی ہے وہ حرام ہے. اگر آپ اس کو اپنے لیے حلال کرنا شروع کریں گی تو آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لڑکیاں ڈپریشن کی شکار ہیں، انزائٹی کی شکار ہیں. کیوں شکار ہیں؟ کیونکہ وہ حرام کام کی طرف جا رہی ہیں. یہ حرام ہے، یہ رشتہ حرام ہے. تو اس سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. آج ہم نے اس کی بہت ساری وجوہات دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو سمجھائیں کہ غلط غلط ہوتا ہے. 100% لوگ بھی اس پر گواہی دے دیں پھر بھی غلط غلط ہی ہے. جس کو اللہ نے آپ کے لیے ناپسند فرمایا ہے وہ آپ کی پسند نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اللہ آپ کے لیے کبھی کچھ غلط نہیں پسند کریں گے نا. جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حرام بنایا ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. جس پہ اللہ نے خود بندی کر دی، حد بندی کر دی. ٹھیک ہے. سوری، خود بول رہی تھی میں. حد بندی کر دی. آپ اس سے
باہر نہیں نکال سکتی، اپنے قدم آپ اس سے باہر نہیں نکال سکتی۔ جب جب آپ اپنے قدم باہر نکالیں گی آپ گریں گی۔ آپ کہتے ہیں نا، جب ہمیں چلنا نہیں آتا تو ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، منہ کے بل گرتے ہیں، آپ ایسے ہی منہ کے بل گریں گی، ٹھیک ہے؟ ہم جب ایسا کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہمارے جسم پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، برے اثرات، ٹھیک ہے؟ ہماری نیندیں خراب، ہمارا سکون، چین برباد، ہمیں سکون نہیں کہیں پر، راتوں کی نیندیں ہماری خراب، دماغ میں کوئی اچھی بات، کوئی سوچ آتی ہی نہیں ہے، بس برائی 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 برائی۔ اس برائی سے بچیے۔ دیکھیں، یہ ایک بیماری ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، اس برائی سے بچیں۔ یہ حرام چیز ہے، یہ آپ کو اسپائل کر رہی ہے، اللہ کے ہاں آپ کو سرخرو ہونا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا، حلال محبت وہی ہے جو نکاح کے بعد ہے۔